اور صحابہ کے ہاتھوں میں آئیں. اس میں سے ایک صحابیہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آئی. اصل میں یہ صحابیہ جو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی یہ حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھی، اور جب مسلمانوں نے قبضہ کیا تو لونڈی کی شکل میں یہ بھی آ گئی، اور یہ ثابت بن قیس کے حق میں گئی، اور ثابت بن قیس کے ساتھ انہوں نے مکاتبہ کر لیا. کہ مکاتبہ کہتے ہیں ایسا غلام جو اپنے مالک کے ساتھ یہ معاہدہ کر لے کہ میں اتنا مال آپ کو دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دو گے. اور اسلام نے جو جنگ کا، دیکھیں ایک سوال ہوتا ہے نا بار بار کہ اسلام نے غلاموں کا سسٹم کیوں نہیں ختم کیا؟ آتے ہی جیسے شراب حرام کر دی کچھ دنوں میں، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے حرام چیزیں جو دیگر چیزیں تھیں ان کو فوراً حرام کرتے گئے. تو اسلام نے غلاموں کا سسٹم کیوں نہیں ختم کیا اور مکمل طور سے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ بھئی اب سے آپ غلام نہیں بنا سکتے ہو؟ تو اگر آپ اس دور کی تھنکنگ کو سمجھیں گے نا تو اس دور میں غلام کیا تھا؟ ایک مال تھا، ایک انسان کا مال تھا، اور اس کا مال جس پر وہ ڈیپینڈ ہے، جس پر اس کی ساری چیزیں منحصر ہے، اس کو چھوڑ دینا یہ ایک بڑا مشقت کا کام تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غلامی کو مکمل ختم نہیں کیا بلکہ غلاموں کو آزاد کرنے کے راستے مہیا کیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ احادیث میں غلاموں کو آزاد کرنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر زور دیتے تھے کہ اگر کوئی غلام آپ سے اگر مکاتبہ کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ اس بات کا معاہدہ کرنا چاہتا ہے کہ اتنا مال دے کر کے میں آپ سے آزاد ہو جاؤں گا، تو وہ کرنا ضروری ہے، آپ کو کرنا چاہیے. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور دیا کرتے تھے، واجب نہیں کیا لیکن ضروری قرار دیا. لیکن آپ دیکھیے حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں حضرت جویریہ آئی اور انہوں نے حضرت ثابت بن قیس سے مکاتبہ کر لیا، اور مکاتبہ قبول کر لیا حضرت ثابت بن قیس نے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو بھی مال تھا وہ دے کر کے حضرت جویریہ کو آزاد کروا دیا. اب جب حضرت جویریہ آزاد ہوئی تو آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں لے کر کے، وہ مسلمان ہوئی، ان کو اپنے نکاح میں لے کر کے امہات المؤمنین میں سے ہونے کی ان کو فضیلت عطا کی. اس کا فائدہ دیکھیے، جتنے نکاح، مطلب کبھی وقت رہا تو اس پر بات کریں گے ہم لوگ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے نا، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک سبب رہا ہے، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک بڑا فائدہ پوشیدہ رہا ہے. آپ دیکھیے اہل علم لکھتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت جویریہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تو ان کے جو قبیلے والے تھے حضرت جویریہ کے، وہ صحابہ اکرام کے حصے میں تھے نا، تو تمام صحابہ اکرام نے کہا ھذا سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ تو اللہ کے نبی کے سسرال والے ہیں، ان کو ہم کیسے غلام بنا کے رکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے سب کو آزاد کر دیا، جتنے لوگ آئے تھے سب کو صحابہ اکرام نے آزاد کر لیا، اور یہ سبب بنا ان سارے لوگوں کے اسلام لانے کا. بعض علم نے لکھا کہ ان کی تعداد 100 سے اوپر تھی، یعنی اتنے سارے لوگوں نے ایک وقت میں اسلام قبول کر لیا، بیک وقت وہ لوگ مسلمان ہو گئے. اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور آپ کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے، بڑی شاندار زندگی رہی ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو یہ غزوہ بنو مصطلق کا مختصر سا جو ہے جنگی تذکرہ. اب اس میں کیا واقعات ہوئے؟ جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو 2 بڑے واقعات رونما ہوئے. سب سے پہلا واقعہ حضرت مہاجرین اور انصار کے درمیان میں ایک معمولی سی بات پر جھگڑا ہو گیا. تو مہاجرین نے آواز لگائی کہ اے مہاجروں آ جاؤ، انصار نے آواز لگائی کہ اے انصاریوں آ جاؤ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال الناس، ہاں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ جاہلیت کی پکار رہے ہیں، وہ جاہلیت کی آواز لگا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ فإنہا ممتنہ، اس کو چھوڑ دو، یہ بہت بری چیز ہے. اور پھر صاحب جو ہے مطلب اس میں انصاری اور مہاجر کے درمیان میں کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوا تھا. یہ بات عبداللہ بن ابی کو پہنچی جو منافق تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان میں انتشار پیدا کرے. تو اس نے کہا کہ اچھا مہاجر اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ وہ انصار کے ساتھ اب لڑ رہے ہیں، اب ان کو آنے دو. اس نے کہا کہ ہم نعوذ باللہ ذلیلوں کو مدینہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے. اب جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اللہ کے نبی کو بڑا غصہ آیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات عبداللہ بن ابی بن سلول کا جو بیٹا تھا عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مسلمان تھے سچے پکے، ان تک یہ بات پہنچی کہ میرے باپ نے ایسا کہا ہے. یہ لوگ مدینہ پہلے پہنچ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بیٹے آئے اور کہا، عبداللہ بن ابی کا بیٹا جو عبداللہ تھے وہ آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ آپ میرے والد کی گردن اڑانا چاہتے ہیں، تو آپ کسی اور کو مت کہیں، میں خود لا کر کے دوں گا، تاکہ میرے دل میں اپنے بھائیوں کے تعلق سے کوئی برائی نہ رہے کہ فلاں شخص میرے والد کا
قاتل ہے، میں خود جو ہے ان کا سر آپ کے ہاتھ میں لا کے دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں، وہ مجھے نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کروں گا، ان کو ایسے ہی رہنے دو. لیکن عبداللہ کو برداشت نہیں ہوا کہ صحابہ کرام کے تعلق سے یہ کیسے بات کر سکتے ہیں. لہذا وہ گئے اور مدینہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور باپ سے کہا کہ میں تجھے اندر آنے نہیں دوں گا. تو نے کہا تھا نا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، کہ ہم میں سے جو عزت دار ہے وہ ذلیل کو باہر کر دے گا. لہذا اللہ کے نبی اور ہمارے صحابہ عزت دار ہے اور تو ذلیل ہے، لہذا تو ادھر ہی کھڑے رہے، تجھے اندر آنے. باپ بیٹا کھڑے ہو گیا کس کے مقابلے میں؟ باپ کے مقابلے میں. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جب بات حق کی آتی ہے نا، وہ کیا، جب بات حق کی آ جائے تو آپ کو صحیح اور سچی بات کرنی ہے. ہاں وَإِذْ قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بات کرو تو انصاف کی کرو گرچہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے حتیٰ کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ عبداللہ بن ابی کو اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے معافی مانگنی پڑی اور کہنا پڑا کہ عبداللہ کو کہو کہ وہ ہمیں اندر داخل ہونے کی اجازت دے. وہ دروازے پر تلوار لے کر کے کھڑا ہے اور ہمیں اندر آنے نہیں دے رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اتنی رحمت، اتنی شفقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پتہ ہے منافق ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آنے کی اجازت دے دی. تو یہ ایک واقعہ ہوا. دوسرا مشہور واقعہ افک ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا واقعہ. یہ واقعہ اس طرح سے ہوا کہ جب غزوے سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پڑھاؤ ڈالا صحابہ کرام نے، تو حضرت عائشہ کو بیت الخلاء جانے کی، حاجت کے لیے جانے کی ضرورت پیش آئی. حضرت عائشہ حاجت کے لیے گئی اور ان کی بہن کا ہار انہوں نے عاریتاً لیا تھا ایسے ہی پہننے کے لیے، وہ گر گیا کہیں پر. اب جب حضرت عائشہ آئی ہودج کے پاس اور دیکھا کہ ہار نہیں ہے تو ڈھونڈنے کے لیے واپس چلی گئی. اب صحابہ اکرام نے جب حضرت عائشہ کو آتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ سمجھے کہ وہ بیٹھ گئے ہیں ہودج میں. اور جو ڈولی ہوتی ہے، ہودج ہوتا ہے، حضرت عائشہ آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ابتدا میں حضرت عائشہ بالکل ہلکی پھلکی تھی اور بہت چھوٹی عمر کی تھی اور ہلکی پھلکی تھی. اسی لیے وہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان میں جب مسابقہ ہوا دوڑنے کا تو پہلی مرتبہ حضرت عائشہ جیت گئے، اللہ کے نبی ہار گئے ہاں دوڑ کے مقابلے میں. اور پھر دوبارہ جب ہوا تو اللہ کے نبی جیت گئے اور عائشہ ہار گئی. کیوں؟ پہلے مرتبہ میں چھوٹی تھی، ہلکی پھلکی تھی تو تیز دوڑ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب دوسری مرتبہ دوڑے تو حضرت عائشہ تھوڑی سی جو ہے بھاری بھرکم ہو گئی تھی تو دوڑ نہیں پائی. اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ یہ اس کا بدلہ ہے جو پہلی مرتبہ تم نے مجھے ہرایا تھا. لہذا حضرت عائشہ کو صحابہ اکرام اٹھائے، اب پتہ نہیں محسوس نہیں ہوا اس کے وزن میں، جو ہودج تھا ڈولا تھا اس کے وزن میں محسوس نہیں ہوا کہ عائشہ نہیں ہے، اور وہ لوگ لے کر کے نکل گئے. اب جب آگے بڑھ گئے حضرت عائشہ وہاں پر ہار ڈھونڈ کر کے جب لوٹی تو دیکھا کہ سارے کے سارے چلے گئے ہیں. اب حضرت عائشہ وہیں پر بیٹھ کر کے انتظار کرنے لگی کہ جب ان کو احساس ہوگا کہ میں نہیں ہوں تو واپس آئیں گے مجھے لینے کے لیے، اور وہاں پر انتظار کرنے لگی. اور جب کبھی ایسا قافلہ چلتا ہے تو ان میں ایک شخص پیچھے ہوتا ہے جو قافلے کے چھوٹے ہوئے سامان کو، یا کوئی شخص گم گیا ہے رہ گیا ہے تو اس کو لینے کے لیے وہ جو ہے پیچھے سے آتا ہے. اور بعض علم نے کہا کہ حضرت جو صحابی رسول پیچھے تھے حضرت صفوان بن معطل تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ سوتے تھے، کہتے ہیں کہ وہ سونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے. اور بعض نے کہا کہ نہیں، وہ سامان لیتے تھے، جو چھوٹا ہوا سامان ہے اس کی نگرانی، کہ کہیں کوئی رک گیا تو چھوٹ گیا تو وہ پیچھے سے لے کر کے آتے تھے. تو حضرت صفوان بن معطل بہرحال وہاں پہنچے تو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انا للہ و انا الیہ راجعون زور سے پڑھا، چونکہ پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے دیکھ چکے تھے حضرت عائشہ کو. تو اب دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ اماں عائشہ ہے، اور انا للہ جب پڑھا تو حضرت عائشہ ان کی آواز سے بیدار ہو گئی. اس کے بعد حضرت صفوان بن معطل نے اپنی سواری کو حضرت عائشہ کے قریب کیا، حضرت عائشہ سواری کے اوپر سوار ہو گئی. حضرت صفوان بن معطل اس سواری کے لگام کو پکڑ کر کے آگے چل رہے تھے، حضرت عائشہ سواری پر بیٹھی ہوئی تھی. اسی شکل میں وہ لوگ مدینہ میں داخل ہوئے. جب مدینہ میں داخل ہوئے تو ہلکا عبداللہ بن سبا وغیرہ کو، عبداللہ بن ابی وغیرہ کو جو ہے ایک شوشہ مل گیا حضرت عائشہ کو بدنام کرنے کا، اور ان لوگوں نے پورے مدینہ میں یہ افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے زنا کیا ہے. حضرت عائشہ کو ابھی کچھ خبر نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، آپ خاموش ہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ کو اس کا ذکر نہیں کیا. صحابہ کرام سے بیٹھ کر کے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. حضرت علی وغیرہ نے، بعض علم نے کہا کہ اشارتاً اس بات کا ذکر اللہ کے نبی کے پاس کیا کہ اللہ کے نبی آپ دوسرا نکاح کر لیں، چاہیے تو عائشہ کو چھوڑ دیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. بعض صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی آپ انتظار کیجیے. اور وہ ایسے دن تھے، ان ایام میں وہی بھی اللہ کے نبی پر نازل
نہیں ہو رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ مریسی سے واپس آئے تو میں بیمار ہو گئی, میں لمبے مدت تک بیمار رہی, لیکن ان کو اندازہ ہو گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رخی کا. وہ کیسے؟ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں میرے ساتھ جو معاملات کرتے تھے, جو لطف و کرم کا, جو رحم کا, جو پیار و محبت کا معاملہ ہوتا تھا, اب ان دنوں میں بہت کم ہو گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ معاملات نہیں کر رہے تھے. حضرت عائشہ کو اس بات کی بھنک ہو گئی تھی کہ کچھ تو مسئلہ ہے. پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اس میں 3 صحابہ کرام, مشہور صحابہ کرام ہیں کہ جب یہ ہوا چلی تو 3 صحابہ کرام, حضرت حسان بن ثابت جو شاعر رسول تھے, اسی طرح سے حمنہ بنت جہش اور مصطح بن اساسہ, یہ 3 صحابہ کرام جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے میں بہہ گئے. ان لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ, منافقین کے ساتھ, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں ایسا ہوا ہے. لہذا مصطح, یہ حضرت مصطح بن اساسہ جو تھے, ان کی والدہ جو حضرت ابو بکر کی بہن تھی, یعنی یہ خالہ, حضرت ابو بکر کے خالہ کے بیٹے تھے, یہ حضرت ابو بکر کی خالہ تھی مصطح. لہذا مصطح کے ساتھ حضرت عائشہ بیت الخلاء کے لیے گئی تو آتے ہوئے راستے میں ان کے پیر میں ٹھوکر لگ گئی مصطح کی, تو وہ اپنے بیٹے مصطح پر بددعا کرنے لگے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کیوں ایسا کر رہی ہیں, اپنے بیٹے کو کوئی ایسا بولتا ہے؟ تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ بتایا کہ ایسے ہو گیا. حضرت عائشہ بڑی پریشان ہوئی, کہتی ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس فوراً دوڑی, میں نے کچھ ذکر نہیں کیا, کہا کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. کہتی ہے میں اپنے والدین کے گھر آ گئی اور 2 دنوں تک کنٹینیو مسلسل روتی رہی, یہ سوچ کر کے کہ کس طرح کا الزام میری عصمت اور میری عزت پر لگا ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, اللہ کے نبی نہ تصدیق کر رہے ہیں نہ تکذیب کر رہے ہیں. حضرت عائشہ سے بعض علم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا تھا آ کر کے کہ عائشہ اگر تم جو ہے بے قصور ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات نازل کرے گا, اور اگر تم سے کچھ گناہ ہو گیا ہے تو تم توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لو. حضرت عائشہ نے کچھ جواب نہیں دیا, خاموش رہی. پھر اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ کی برات نازل فرمائی, اور جو ہے جو وہ آیت افک ہے, لہذا اللہ رب العالمین نے وہ پوری آیت نازل فرمائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرمائی. لہذا جب حضرت عائشہ کی برات نازل ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو آ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل کر دی ہے. تو بعد العلم نے یہ بات نقل کی ہے کہ صحابہ اکرام, حضرت ابو بکر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی کا شکر ادا کیجئے حضرت عائشہ سے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کا کیوں, میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی, اللہ تعالیٰ نے برات نازل کی, تو اللہ کے نبی تو خاموش بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے تو کچھ نہیں کہا تھا. لہذا حضرت عائشہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اور پھر وہ 3 صحابہ کرام جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی, ان 3 صحابہ کرام کو جو ہے حد نافذ کی گئی ان پر. اور پھر حضرت ابو بکر نے, وہ مشہور واقعہ ہے جو حضرت مصطح بن اساسہ کے ساتھ ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ میں اب ان پر خرچہ نہیں کروں گا کیونکہ وہ انہی کی کفالت میں تھے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ, کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب فضل بنایا ہے انہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ میں جو ہے غریبوں اور مسکینوں پر خرچ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ, کیا تم نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے, لہٰذا تم بھی معاف کرو. تو حضرت ابو بکر نے دوبارہ ان کے ساتھ معاملات شروع کر دیے. تو یہ واقعہ افک جس میں بہت سارے احکامات, اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے سارے جو ہے یعنی اس میں فوائد ہے اس واقعے میں, ہاں کتنے سارے احکامات ہیں اس واقعے میں, جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دیے قوانین, بے شمار قوانین جو ہے اس واقعہ میں پنہا ہے. لہذا یہ واقعہ بڑا ہی اہم واقعہ تھا ان دنوں. تو یہ غزوہ مریسی سے متعلق یہ باتیں تھیں جو ہوا. اب یہ واقعہ جب مکمل ہو گیا غزوہ مریسی, تو اس کے بعد جو وقت آیا وہ جو ہے حدیبیہ کا, صلح حدیبیہ کا واقعہ, یعنی یہ غزوہ مریسی کے بعد فوراً صلح حدیبیہ کا واقعہ آتا ہے. صلح حدیبیہ کا مسئلہ ایسا تھا نا کہ اب مسلمانوں کو غلبہ ہو چکا تھا تقریباً, یعنی مسلمان مضبوط ہو چکے تھے, اچھے ہو چکے تھے, اور یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق ہی کے وقت کہہ دیا تھا کہ اب یہ ہم پر حملہ نہیں کر پائیں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے. لہذا جو ہے صلح حدیبیہ کا مسئلہ ایسا ہوا نا کہ اللہ رب العالمین نے تقریباً سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ دکھایا کہ اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام جو ہے عمرہ کر رہے ہیں اور جو ہے مکہ جا رہے ہیں,
کعبۃ اللہ کا طواف کر آپ نے خواب میں دیکھا کہ طواف کر رہے ہیں اور بعض صحابہ کرام نے اپنا سر مونڈا، بعض صحابہ کرام نے اپنے سر کے بالوں کو باریک کیا، لہذا یہ خواب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور صحابہ کرام کو اس کی تفصیلات بتائی تو صحابہ کرام بڑے خوش ہو گئے، یعنی اب وقت آ گیا ہے ہمارا کہ ہم مکہ میں داخل ہوں گے، ہم مکہ میں جائیں گے، یہ وقت ہمارا آ گیا ہے۔ صحابہ اس بات سے بہت خوش تھے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب ہم لوگ مکہ جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے، آپ تمام کے تمام اس کی تیاری کرو۔ لہذا سن 6 ہجری میں جو ہے صحابہ کرام تیار ہوئے عمرہ کے لیے۔ تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کا قصد کیا، اس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کے ساتھ نکلے مکہ کی طرف۔ جب 1500 صحابہ، اب ہتھیار کون سے تھے؟ بہت زیادہ ہتھیار نہیں تھے، وہی ہتھیار تھے جو آدمی سفر میں اپنے ساتھ رکھتا ہے، بس اسی ہتھیار کے ساتھ اللہ کے نبی نکلے، کیونکہ آپ کا مقصد جنگ نہیں تھا، آپ کا مقصد جو ہے لڑائی نہیں تھی، جنگ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی کا مقصد صرف اور صرف حقیقت میں عمرہ کرنا تھا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1500 صحابہ کرام کے ساتھ یہاں سے نکلے عمرہ کی نیت سے، مکہ سے، مدینہ سے، اور اپنے ساتھ جو ہے سفر کا جو ہتھیار ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ اللہ کے نبی نے لے لیا۔ ادھر مکہ والوں کو یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے آ رہے ہیں، اب یہ لوگ یہاں تیاری کر رہے ہیں جنگ کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اب صحابہ کرام ایک طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں 200 جو ہے گھڑ سوار لے کر کے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو مقابلہ کرنے کے لیے، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حدیبیہ کے مقام پر آ کر کے بیٹھ گئی۔ اب صحابہ کرام نے کہا کہ یہ اونٹنی تو بیٹھ گئی، اٹھنے کا نام نہیں لے رہی ہے، نکمی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، یہ نکمی نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کو اس نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں والوں کو روکا تھا۔ لہذا وہ اونٹنی وہیں پر بیٹھ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے رہے۔ صحابہ کرام کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مکہ والوں کو بتانے کی کوشش کی اس بات کی کہ بھئی ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف عمرہ کرنا ہے۔ لہذا اسی مقصد کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے چند لوگوں کو، یعنی مشرکین کی طرف سے چند لوگ آئے اور مسلمانوں کی طرف سے چند لوگ گئے۔ جیسے مشرکین کی طرف سے سب سے پہلا شخص جو آیا تھا بدیل بن ورقہ خزاعی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ بات کرنے کی کوشش کی کہ بھئی کیا معاملہ ہے، کیوں تم آئے ہو؟ اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے، جنگی سامان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے یہ بتانے کی کوشش کی، اسے یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ بھئی ہم صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ لہذا بہت کوشش کی اللہ کے نبی نے اس کو سمجھانے کی، وہ گیا مکہ والوں کو اس نے سمجھایا، بہت بولا، لیکن مکہ والے ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پھر مکہ والوں نے کیا کیا، ان کے بعد عروہ بن مسعود کو بھیجا، عروہ بن مسعود ثقفی جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ہے آپ کیوں آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور انہوں نے کچھ باتیں بدتمیزی بھی کی۔ حضرت عروہ بن مسعود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد تم تو کھڑے ہو، اب جب جنگ ہوگی نا تو یہ جو تمہارے اطراف کھڑے ہوئے ہیں نا تو یہ سب چھڑ جائیں گے۔ وہاں پر حضرت ابو بکر تھے، آپ کو بڑا غصہ آیا اور بہت سخت باتیں حضرت ابو بکر نے عروہ بن مسعود کو سنائی۔ جب عروہ بن مسعود کو یہ باتیں سنی، عروہ بن مسعود نے کہا یہ کون شخص ہے؟ کہا ابو بکر ہے۔ تو کہا کہ ابو بکر اگر تمہارے قبیلے والوں کا مجھ پر احسان نہ ہوتا تو اس کا جواب میں تمہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے عروہ بن مسعود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دیر تک باتیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ بن مسعود کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا اور پھر صحابہ کرام کا حال انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کس درجے کی محبت اللہ کے نبی سے کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب عروہ بن مسعود وہاں سے آئے ریٹرن مکہ والوں کے پاس تو مکہ والوں سے کہا کہ اے مکہ والوں، میں نے روس اور فارس کے بادشاہوں کو قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو میں نے دیکھا ہے، ان کے حرکات میں نے دیکھا ہے، ان کے متبعین کو ہم نے دیکھا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جیسے کہ محمد کے ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ اتنی عزت قیصر و کسریٰ کے بادشاہ بھی جو ہے بادشاہ کے رعایا بھی اپنے بادشاہ کی اتنی عزت نہیں کرتے ہیں جتنی محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اگر وہ تھوک بھی دیں تو وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے اور وہ اس کو اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے لیے سب دوڑ پڑتے ہیں، گویا ایسا لگتا ہے کہ ان کے درمیان میں جھگڑا ہو جائے گا۔
یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا نا کہ تم ایسی قوم سے لڑ رہے ہو جو مارنے مرنے سے ڈرتی نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کے لیے، اپنے نبی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. لہذا جب یہ باتیں مکہ والوں نے سنی تو ان کے دل میں تھوڑا سا وہ آیا، اور عروہ بن مسعود نے ان کو سمجھایا کہ بھائی آپ مان لو ہماری بات، مان لو جو محمد کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے، وہ صرف عمرہ کی نیت سے آئے اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہے، مان لو. اس کے باوجود بھی بات طے نہیں ہو پائی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنی طرف سے بھیجا. اب دو ان کی طرف سے آ گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت عثمان کو بھیجا. حضرت عثمان یہاں پر آئے بات کرنے کے لیے. اب مسئلہ یہ ہوا نا کہ مکہ والوں نے ان کو روک لیا. مکہ والوں نے یہ سوچا کہ ہم مکمل فیصلہ کر کے، مشورہ کر کے، پورا فیصلے کے ساتھ عثمان کو بھیجیں گے تاکہ کوئی بات پکی ہو جائے. لہذا حضرت عثمان کو ان لوگوں نے جب ادھر روکا اور حضرت عثمان کے جانے میں وہاں تاخیر ہو گئی تو وہاں پر ایک افواہ پھیل گئی مسلمانوں میں کہ نعوذ باللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے. جب یہ بات اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کو پتہ چلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت لی. کس بات پر بیعت لی؟ کہ ہم جو ہے عثمان کا بدلہ لیں گے، اور اسی کو بیعت جو ہے بیعت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ اکرام نے بیعت لی، جس کو اللہ رب العالمین نے خود ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے پاس، یعنی ایک درخت کے پاس ان لوگوں نے جو ہے حضرت عثمان کے بدلے کی جو ہے بیعت لی، اور اس بات کی بیعت لی کہ کوئی بھی ہم میں سے پیچھے نہیں ہٹے گا. ہم میں سے، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. ہم اس وقت تک جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ شہید نہ ہو جائے، یعنی بھاگیں گے نہیں کوئی بھی میدان جنگ سے. اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام سے، اللہ رب العالمین ایسے راضی ہوا بیعت رضوان والوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرما دی کہ اللہ تعالیٰ اس مومنین سے راضی ہو گیا جن لوگوں نے اپنی موت پر بیعت کی تھی. یعنی کم ہے پھر بھی ہم جو ہے مکہ والوں سے لڑیں گے، اس بات کی بیعت. تو آپ سوچیں، بعض جو یعنی اخوانی فکر کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابہ کرام نے بیعت رضوان کے وقت مانی نہیں تھی. یاد رکھیے یہ صرف جو ہے ان کی جھوٹی باتیں ہیں، ورنہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس موقع پر پیچھے ہٹتا. لیکن بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، ان لوگوں نے چھوڑ دیا حضرت عثمان کو، اور حضرت عثمان وہاں پہنچ گئے تو یہ بات ختم ہو گئی اور یہ معاملہ ختم ہو گیا. اب آخر میں مسئلہ کب حل ہوا؟ جب مکہ والوں نے سہیل کو بھیجا. ایک شخص تھا سہیل، مکہ والوں نے ان کو بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض لوگوں نے ان کا نام سہل ذکر کیا ہے کہ سہل کو مکہ والوں نے بھیجا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا آتے ہوئے تو کہا کہ دیکھو سہل آ رہے ہیں، اب آسانی ہوگی. سہل کا معنی آسان ہوتا ہے نا، آسانی ہونا. لہذا اللہ کے نبی نے اس سے اچھا شگون لیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ علم کے اسلام میں اچھا شگون لینا جائز ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے لیا. سہل آئے ہیں یعنی آسانی آئے گی، اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا کریں گے. لہذا حضرت سہل آئے اور پھر ان لوگوں نے جو ہے، یعنی اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کے بعد بیعت کی، یعنی صلح کی بیعت ہونی شروع ہوئی. اب صلح کی بیعت کیا ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان میں ایک بیعت ہوئی، ایک صلح ہوئی. کن باتوں پر صلح ہوئی، کن باتوں پر بیعت ہوئی؟ اس میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا کہ بیعت نامہ لکھ لیا جائے، بیعت نامہ لکھ لیا جائے. اس لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا شروع کیا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہل نے آبجیکشن کیا کہ بھئی رحمان رحیم کو ہم نہیں جانتے، بسمک اللہم لکھو. ہاں، رحمان رحیم کو ہم نہیں جانتے، بسمک اللہم لکھو. لہذا اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا کہ اس کو کٹ کر کے بسمک اللہم لکھ دو. وہ لکھ دیا گیا. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھایا کہ یہ محمد رسول اللہ کی جانب سے ہے، یعنی محمد جو اللہ کے نبی ہیں ان کی جانب سے ہے. پھر سہل نے کہا کہ اگر ہمیں اس بات پر یقین ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا، ہم تو آپ کے ساتھ ہو جاتے.
ہمیں اسی بات پر ہے نا ہمارا جھگڑا، آپ کا جھگڑا کہ آپ کہتے ہو آپ اللہ کے رسول، ہم آپ کو نہیں مانتے، لہٰذا کہا کہ اس کو بھی کٹ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف محمد لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو، لہٰذا اللہ کے نبی نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اس کو کٹ کریں۔ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کے نبی میں نہیں کٹ کر سکتا، آپ اپنے ہاتھ سے کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے مٹایا، کہا کہ حضرت علی سے پوچھا کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، حضرت علی نے بتایا کہ دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے، پھر اللہ کے نبی نے اس کو اپنے ہاتھ سے کٹ کیا اور محمد بن عبداللہ کی جانب سے لکھا گیا۔ اب بیعت کیا تھی؟ دیکھیے بیعت میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ مسلمان عمرہ کے لیے آئے ہوئے ہیں تو اب اس سال وہ مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، وہ واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے، 3 دن مکہ میں قیام کریں گے، تب تک مشرکین مکہ سے باہر رہیں گے، وہ عمرہ کریں گے اور پھر عمرہ کر کے وہ مسلمان واپس چلے جائیں گے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہو گئے کہ اس سال ہم لوگ بغیر عمرہ کیے ہوئے واپس لوٹ جائیں گے۔ دوسری اس میں کیا شرط تھی؟ دوسری یہ شرط تھی کہ 10 سال تک فریقین کے درمیان، دونوں کے درمیان، مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، مسلمان اور مشرکین کے درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک۔ اب یہ بات یاد رکھیے، میں صرف 4 موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ دونوں فریقین، مشرکین اور مسلمان، دونوں 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ تیسری شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ان کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ داخل ہو سکتے ہیں ابھی، اور جو مشرکین کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں وہ مل سکتے ہیں ابھی، یہ تیسری شرط تھی۔ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی شخص مشرکین کا، اگر کوئی شخص مکہ والوں کا، اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے پاس جاتا ہے تو ان کو واپس کرنا پڑے گا، ان کو اس شخص کو واپس دینا پڑے گا۔ اور اگر کوئی شخص مسلمانوں میں سے مشرکین کی طرف جاتا ہے تو مشرک واپس نہیں کریں گے، مکہ والے واپس نہیں کریں گے، یعنی مسلمانوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر کے ان کے پاس آتا ہے تو وہ ان کو فوراً واپس کریں گے، اور اگر مشرکین کا کوئی جاتا ہے، یعنی مسلمانوں میں سے کوئی مشرک ہو جاتا ہے اور وہ واپس آ جاتا ہے مکہ والوں کے پاس، تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ عہد نامہ چل ہی رہا تھا کہ ایک صحابی رسول ہے ابو جندل۔ یہ کون ہے؟ یہ سہیل کے بیٹے ہیں، یہ سہیل کے جو اس وقت بیعت نامہ لکھوا رہے تھے اس کے بیٹے ابو جندل۔ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے رکھا گیا تھا، اور جیسے ہی یہ معاہدہ ہونے والا تھا، ابو جندل کسی طرح جو ہے مشرکین کے ہاتھوں سے نکل کر کے بیڑیوں میں لپٹے ہوئے مسلمانوں تک پہنچ گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے نبی سے گزارش کرنے لگے کہ مجھے آپ کے پاس رکھ لیجیے۔ اب یہاں پر صلح نامہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سہیل نے کہا کہ اسے سب سے پہلا معاہدے پر آج عمل ہوگا اور آپ کو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ابھی تو لکھا جا رہا ہے بھائی، ابھی کہاں طے ہوا ہے، ابھی مکمل کہاں بات ہوئی ہے، ابھی تو صلح کی دفعات طے ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر آپ ابو جندل کو واپس کرو گے تو یہ بات ہوگی، آگے بڑھے گی، ورنہ یہیں پر بات ختم ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوششیں کی، کہا کہ میرے لیے چھوڑ دو، کہا نہیں چھوڑوں گا۔ لہذا ابو جندل کو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑا، ان کو سہیل کا بیٹا ان کو واپس عطا کر دیا گیا، اس کو مارا انہوں نے اور لے گئے ساتھ میں واپس۔ اب حضرت عمر، جب یہ واقعہ سارا ہوا نا، اب بہت غصہ صحابہ کرام کو آیا، بعض صحابہ کرام تو بہت زیادہ بھڑک گئے، اس میں سے حضرت عمر بھی تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کو سچا نہیں مانتے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ تو کہا کہ پھر ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں، ہم کیوں دب کر بات کر رہے ہیں، ہم کیوں دب کر کے ان کی بات مان رہے ہیں؟ لہذا حضرت عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کی، پھر حضرت ابو بکر کے پاس گئے، وہی باتیں دہرائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دہرائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے فتح بنائے گا۔ حضرت ابو بکر نے بھی یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی نے اگر کہا ہے تو حقیقت میں ایسا ہوگا، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہی دنوں میں جو ہے اللہ رب العالمین نے فتح کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، جو سورہ فتح کی ابتدائی آیاتیں نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر کو بتائی، حضرت ابو بکر کو بتائی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیتیں سنی تو میرا دل مطمئن ہو گیا، اور مجھے اپنے حالات پر، اپنے معاملے پر افسوس ہوا کہ میں نے اللہ کے نبی کے سامنے ایسی باتیں کی ہیں۔ لہذا اور حقیقت میں وہ صلح کا ایک ذریعہ، وہ فتح کی، یعنی
اصل فتح اہل علم نے اسی کو بتایا ہے، صلح حدیبیہ کو۔ یہاں سے مسلمانوں کی فتوحات کا ایسا سلسلہ شروع ہوا، کبھی نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد دروازے کھلتے گئے مسلمانوں کے لیے۔ اچھا، آخری بات میں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ جو مسلمان پریشان پھنسے تھے نا، یہ جو تھی چوتھی جو شرط تھی، آخری شرط جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی مسلمانوں میں سے مشرکین میں سے اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی مشرک ہو جاتا ہے مسلمانوں میں سے اور وہ مکہ والوں کے پاس چلے جاتا ہے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ معاہدہ مشرکین نے خود ختم کیا۔ وہ کیسے؟ ایک صحابی رسول ہے ابو صبرہ، وہ کہتے ہیں وہ مسلمان ہوئے۔ ابو صبرہ جب مسلمان ہوئے مشرکین میں سے تو وہ دوڑ کر کے مدینہ آنے لگے، تو مشرکین نے 2 لوگوں کو بھیجا کہ جا کر کے ابو صبرہ کو لے کر کے آؤ۔ لہذا وہ لوگ جو ہے ابو بصیر، غالباً ابو بصیر یا ابو صبرہ نام ہے ان کا، بہرحال وہ جو ہے دوڑتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے مدینہ آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے نبی، جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا آپ کو ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو واپس کر دیا۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی آپ ان مشرکین کے ہاتھوں ہمیں چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھیج دیا۔ اب وہ صحابی نے کیا کیا، راستے میں جاتے ہوئے ان دونوں کو جب پڑاؤ ڈالا ایک جگہ، چونکہ لمبا سفر ہے، رک کر کے جانا ہے، تو انہوں نے ایک شخص سے کہا مشرکین کے کہ بھئی تمہاری تلوار تو بڑی شاندار لگ رہی ہے، بڑی اچھی تلوار دکھ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں بھائی یہ وہ تلوار ہے جس سے میں نے کئی جنگیں لڑی ہے۔ تو کہا کہ ذرا بتاؤ مجھے بھی اپنی تلوار، میں بھی دیکھوں۔ لیا اور اس کی تلوار سے اس کو قتل کر دیا۔ اس کو جب قتل کر دیا تو ایک جو بچا ہوا تھا وہ بچ کر کے بڑی مشکل سے جو ہے مدینہ والوں کے پاس پہنچ گیا، اور یہ صحابی مکہ والوں کے پاس پہنچ گیا۔ یہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ گئے دوڑ کر کے، کہا کہ اللہ کے نبی آپ کا معاہدہ تھا، عہد و پیمان تھا کہ آپ مجھے واپس کریں گے، آپ نے واپس کر دیا، اب میں خود ان سے بچ کر کے آیا ہوں، آپ دوبارہ مجھے ان کے حوالے نہیں کر سکتے۔ لہذا انہوں نے کیا کیا، یہ جا کر کے مدینہ کے ایک ساحلی علاقے کی طرف جو شام کی طرف راستہ جاتا تھا وہاں پر جا کر کے اکیلے بس گئے، کہا کہ نہ ادھر جاؤں گا نہ ادھر جاؤں گا۔ اب ہوا یہ کہ ابو جندل جو تھے سہیل کے بیٹے، وہ بھی جب مشرکین سے بچ کر کے نکلے تو وہاں جا کر کے بس گئے، اور جو بھی مسلمان ہوتا مشرکین میں سے وہ وہاں جا کر کے بس جاتا ان کے پاس، ابو صبرہ کے پاس۔ اب جب ان کی ایک بڑی تعداد ہو گئی تو ان لوگوں نے کیا کیا، مشرکین مکہ کا جو قافلہ شام کی طرف جاتا تھا ان قافلوں کو مارنا شروع کیا، ان قافلوں کو روکنا شروع کیا، ان قافلوں پہ حملہ کرنا شروع کیا۔ اب جب مکہ والوں نے دیکھا کہ بھئی وہ ہمارے راستے پر بیٹھ گئے ہیں سارے کے سارے، ہاں جو مسلمان ہوئے ہیں، نہ مدینہ جا رہے ہیں نہ مکہ واپس آ رہے ہیں، اور ہمارے جاتے ہوئے قافلوں کو روک رہے ہیں، لہذا یہ لوگ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ ایک کام کریں، ان کو اپنے پاس بلا کر کے رکھ لیں مدینہ میں، ہاں، اور ہمارا راستہ صاف کروا دیجیے تاکہ ہم شام جا سکیں، یہ لوگ ہمیں جانے نہیں دے رہے۔ لہذا علم نے کہا کہ یہ چوتھی دفعات جو تھی، اللہ ابن قیم وغیرہ نے اس کو بڑی تفصیل سے نقل کیا کہ اس طرح سے یہ چوتھا شرط ختم ہوئی اور مسلمان امان میں آ گئے۔ اب اس کے بعد جو بھی مسلمان ہوتا مشرکین میں وہ مسلمانوں کے پاس آ سکتا تھا۔ تو یہ صلح حدیبیہ کا پورا معاملہ رہا جس کو مختصراً میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب اس کے بعد آئے گی فتح خیبر کی جگہ آئے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ترتیب وار کچھ چیزیں انشاءاللہ بچی ہوئی ہیں، اس کو ہم لوگ آ کے دیکھیں گے۔ آج کے لیے یہیں پر ہم اپنے درس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو سننے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو ہے ان سے دروس اور عبرتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔